اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام ہے، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ اب اس حدیث پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ جنت کو حقیر کیا گیا ہے یا ماں کا رتبہ بلند کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت دے دی گئی۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، لیکن یہ بہت بنیادی بات ہے۔ 4 لفظ ہیں، الجنت، الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ یہاں پہ تمہاری ماں نہیں کہا، تمہاری مائیں کہا، امہاتکم۔ الجنت، الجنہ، ال کا صیغہ لگنے سے جیسے الحمدللہ، الحمد یعنی حمد کو پرٹیکولرائز کر دیا گیا، جنت کو اسپیسیفائی کیا گیا، اس کو پرٹیکولرائز کر دیا گیا، یعنی کہ ایک جنتی معاشرے کی تشکیل کے لیے ماؤں کا کردار اتنا زیادہ ہے۔ تحت اقدام، اب تحت اقدام کا ترجمہ ہم نے کر دیا پیروں کے نیچے۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ جملے جو کہہ رہا ہوں وہ اس خواہش کے تحت کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یا جج صاحب کے فیصلے کے تحت اس مجرم کو اتنی سزا دی جا رہی ہے، یا اس کو جج صاحب کے فیصلے کے تحت اس کو بری کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ تحت کا کیا مطلب ہوا؟ غور کریں۔ اب جو اس میں اقدام کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ پیر کیسے کیا گیا؟ اقدامات کیوں نہیں کیا گیا؟ اقدامات جو مائیں کرتی ہیں اور اولاد کی تربیت ایسی کرتی ہیں کہ وہ جنت کے حقدار قرار پائیں، یہ ترجمہ ہم نے کیوں نہیں ہونے دیا؟ 4 لفظ ہیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ 4 لفظوں کو بنیادی طور پہ آپ خود سکین کریں۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں تلے ہے، یہ ہمارے ہاں ترجمہ کیا گیا اور ہمیں یہی پڑھایا گیا اور ہم نے یہی پڑھا، کبھی خود غور نہیں کیا۔ اب وہ اقدامات جو ماں کرتی ہے وہ بچے کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ اس کی ذہن سازی کرتی ہے، اس کے معاشرتی رویوں کا، اس کے جذباتی نفسیاتی رجحانات کا تعین کر دیتی ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو ماں نے کرنے ہوتے ہیں۔ میں ان اقدامات پہ وضاحت کرنے کے لیے اجازت چاہوں گا۔ میں آپ کو 3 ماؤں کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ 3 ماؤں کے بارے میں تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ان کا وجود ان کی اولاد کے کارناموں کی وجہ سے موجود ہے۔ پہلا شخص جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا وہ ہیں حضرت اویس کرنی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی مقام یہ ہے کہ میں جب یمن کی طرف رخ کرتا ہوں تو مجھے بوئے دوست آتی ہے۔ حضرت اویس کرنی عشق کی وہ واحد مثال ہیں جو نوع انسانی آج تک پیش کر سکی۔ جس طرح کا عشق انہوں نے کیا اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں۔ اب ان کی تربیت اور اس ذہنی پرداخت کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے کہ وہ حضور سے ملنے گئے لیکن رکے نہیں، حضور گھر پہ نہیں تھے، وہ ملاقات کیے بغیر واپس پلٹ آئے کیونکہ میری والدہ بیمار ہے، مجھے اس کی لک آفٹر کرنی ہے۔
اب اس چھوٹے سے جملے میں کیا کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کیا شاندار کی کہ وہ فرائض میں پورا انہماک رکھتے تھے اور عشق میں پوری سربلندی انہوں نے طے کی، عشق کی سربلندیاں بھی طے کیں اور اپنے فرائض میں انہماک بھی پورا۔ ماں کی خدمت سے اپنے عشق کے ہاتھوں گھر چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ غور کیجئے کہ کیسی تربیت تھی۔ تاریخ میں اس عظیم ماں کا نام دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا نام، دوسری ماں جس کا تذکرہ میں کروں گا آپ کے سامنے، وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم۔ آپ غور کریں کہ ان کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ والدہ نے ان سے پانی مانگا، وہ گئے، دیکھا گھڑا خالی تھا، وہ کنویں تک گئے، گھڑا بھر کے لائے، جب تک وہ پیالے میں بھر کے پانی لائے تو والدہ سو چکی تھی۔ اب وہ بچہ 8 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا، تاریخ خاموش ہے اس بارے میں، لیکن یہ روایت ملتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے وہاں کھڑے رہے۔ اب غور کریں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ماں کو جگاتے، کندھے سے ہلاتے کہ اماں پانی لے آئے ہوں پی لو؟ چلیں اگر یہ نہیں کیا تو پیالے کو وہاں رکھ دیتے کہ جب اٹھیں گی تو پی لیں گی۔ لیکن یہ ادب کا کون سا کرینہ ہے کہ وہ پانی کا پیالہ پکڑ کے کھڑے رہے تا وقت کہ جب ان کی والدہ کی فجر کے لیے دوبارہ آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیٹا پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے۔ امیجن کریں اس تربیت کو، سلام ہے جس نے بچے کی ایسی پرداخت کی، ایسی ذہنی نشو و نما کی کہ بچہ ماں کا احترام میں تمام حدیں پار کر گیا۔ اور آپ اگلا واقعہ ان کا کیا ہے کہ وہ چور انہیں جب وہ بغداد کے لیے عازم میں سفر ہوئے علم کے حصول کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں ان کی ابا میں سی دیں اور انہیں جاتے ہوئے نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں قزاقوں نے، بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، صحرائی ڈاکوؤں نے، انہوں نے حملہ کیا قافلے پہ، اور ان سے وہ ایک ڈاکو نے آ کے لڑکے کو دیکھ کے پوچھا، ہاں بھئی تیرے پاس ہے کچھ؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ میری ابا میں سلی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، تم بتا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی میری والدہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تم نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ ہمیں صرف اتنا واقعہ ملتا ہے کہ اس کے بعد وہ قزاقوں کا جو سربراہ تھا، جو چیف تھا، سردار تھا، وہ بچے کی بات سن کے اتنا موو ہوا کہ مسلمان ہو گیا اور اس نے سارے قافلے کا سامان واپس کر دیا۔ کسی کو اس کے پیچھے شیخ عبد القادر کی والدہ کا رول نہیں دکھتا۔ غور کریں، اس والدہ کی تربیت نے سچائی کے ساتھ ساتھ علم کی ایسی طلب پیدا کی بچے کے اندر کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ علم، دانش اور آگہی میں اپنی مثال آپ بن گئے۔ جس درجے کا علم ان کا ہے نوع انسانی میں، سوائے انبیاء کرام کے شاید ہی کسی کا ہو۔ غور کیجیے، یہ ان کا رویہ، یہ کردار، یہ علم و آگہی اور دانش کی اعلیٰ ترین منازل تک ان کی والدہ کے ان اقدامات کا نتیجہ کیوں نہیں ہم مانتے؟ ہماری مائیں ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ یہ شعور نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ اقدام کا ترجمہ پیر کر دیا گیا، اور پیروں کے نیچے جنت دیکھیں تو وہاں صرف زمین دکھتی ہے، جنت کہاں دکھتی ہے؟ اب تیسری مثال، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی والدہ محترمہ امت الرحمن نام ہے ان کا۔
انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک خاص بات کا اہتمام کیا. وہ ضد نہیں مانتی تھیں بچوں کی. یہ بات مجھے پیر و مرشد نے خود بتائی کہ میری والدہ بچے کی ضد نہیں مانتی تھی، فرمائش سن لیتی تھی. ضد نہیں مانتی تھی، فرمائش سن لیتی تھی. کھانے کے وقت کوئی بچہ ضد کرتا تھا میں نے یہ دال نہیں کھانی، قیمہ کھانا ہے، تو کیا ہوتا تھا، اسے اٹھا دیتی تھی کہ بھائی تمہیں بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو کھا لینا. پھر بعد میں کسی وقت قیمہ پک جاتا تھا بچے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، لیکن ضد نہیں پوری کرتی تھی. دوسری بات جو حضور مرشد کریم نے مجھے بتائی کہ ایک دفعہ ان کے بھائی صاحب ایک کپڑا لائے، والدہ کو دکھایا. والدہ نے پوچھا کتنے کا، انہوں نے رقم بتائی. والدہ نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. والد صاحب ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے کہہ دیتی کہ تو بہت مہنگا لیا. تو پیر و مرشد کی والدہ محترمہ نے جواب دیا اگر میں اس کو ٹوک دیتی تو اس کے ذہن میں میری تصویر بگڑ جاتی اور آئندہ وہ مجھے کبھی کوئی چیز نہ دکھاتا. آپ غور کریں کہ یہ اقدامات کرنے سے بچے کی کیا شخصیت بنی کہ اس کو پتہ ہے کہ خدا کے سامنے ضد نہیں کرنی. اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی تصویر دوسروں کے ذہنوں میں نہیں بگڑنے دینی. وہ نہ صرف اپنی تصویر نہیں بگڑنے دیتے بلکہ یہ تعلیم کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی تصویر کو دوسروں کے ذہنوں میں مت بگڑنے دو. اس طرح کے اقدامات کی طرف ہمیں کیوں متوجہ نہیں ہونے دیا گیا؟ تاکہ کہیں اچھا معاشرہ نہ بن جائے، تاکہ کہیں ہم سچ مچ جنتی معاشرے کے افراد نہ بن جائیں. آپ ان تین باتوں پہ میں نے تین مثالیں جو عرض کی اس پہ غور کیجئے اور فیصلہ خود کیجئے کہ ہماری ماؤں کو کتنا باشعور ہونا چاہیے. یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی جامع الکلام ہستی دنیا میں نہیں گزری. 4 جملوں میں پورے معاشرتی سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کا انہوں نے فارمولہ عطا کیا. 4 لفظوں میں کہ اگر آپ معاشرے کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ بچے ڈیسٹائنڈ ٹو ہیون ہو جائیں. ان کے ذہن میں ما بعد الحیات بعد الموت کا تصور واضح ہو. وہ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا کا لالچ، دنیا کی لپٹ ان میں نہ ہو. ذرا غور کیجیے گا.